لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور انسان کی روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، امر کن سے بنی ہے۔ مخلوق دو طرح کی ہے، ایک مخلوق عالم خلق سے ہے اور ایک مخلوق عالم امر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو مختلف انداز سے تخلیق کرتا ہے۔ ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ تدریج کے ساتھ بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس میں کئی دن لگ گئے، کئی دن اللہ نے لگائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر تھا کہ لمحہ بھر کے اندر پیدا کر دیتا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اس کی حکمتیں ہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں کچھ دن لگائے اور پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر بے جان جسم تھا، اس میں روح پھونکی۔ یہودیوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی تھی، قل الروح من امر ربی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ایک حکم ہے اور اس کا علم بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو انسان زندہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم کی پرورش کے لیے یہ مٹی سے بنا جسم، آگ پانی ہوا مٹی سے، اس کی خوراک بھی آگ پانی ہوا مٹی سے آتی ہے۔ اس کو اس کی خوراک ملتی رہے گی تو جسم کی پرورش ہوتی رہے گی۔ یہ جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یہ پھل کیسے بنتا ہے؟ مٹی میں بیج ڈالا جاتا ہے، اس میں پانی لگایا جاتا ہے اور اس پر دھوپ لگتی ہے۔ تو یہ چار عناصر آگ پانی ہوا مٹی، آگ کی تپش سورج نے دی، مٹی کے اندر بیج ڈالا گیا، پانی اس کو لگایا گیا، ہوا اس کو لگی۔ اگر ہوا بھی نہ لگے، ہوا نہ ہو تو یہ پودے اگ نہیں سکتے۔ یہ چار عناصر ملے تو یہ پھل ہمیں ملا۔ آڑو سوات والوں کو زیادہ ملا، آم پنجاب والوں کو زیادہ ملا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے موسم کے مطابق، ہر جگہ کے موسم کے مطابق پھل پھول عطا فرمائے ہیں، سبزیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان سب غذاؤں کی جو اصل ہے وہ آگ پانی ہوا مٹی، اور یہی اصل انسان کے جسم کی ہے کہ انسان بھی آگ پانی ہوا مٹی سے مل کر بنا ہے۔ اس کی خوراک بھی آگ پانی ہوا مٹی سے بن کر آئی ہے۔ اس کو یہ خوراک دیتے رہیں گے، جسم کی پرورش ہوتی رہے گی، نشو و نما ہوتی رہے گی۔ روح آسمانوں سے آئی، وہ عالم امر سے ہے، اس کی خوراک بھی آسمانوں سے آئی اور وہ یہ مادی چیزیں نہیں ہیں۔ تو انسان کی روح کی غذا آسمانوں سے آئی، اور آسمانوں سے کیا آیا؟ قرآن عظیم الشان، یہ آسمان سے نازل ہوا۔ قرآن عظیم الشان، اللہ کا کلام۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اشارے سے ترجمہ سمجھا دیتے تھے، قرآن ہاتھ میں لے کے فرماتے تھے الرحمن علم القرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ قدیم، اللہ تعالیٰ شانوں کی صفات بھی قدیم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ پھر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ او انسان تو پڑھ قرآن، یہ اللہ کی صفت، اللہ کا کلام پڑھ، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ اور وہ اکرام کیا ہے یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن، جب صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، مزے لے لے کے پڑھا کرتا تھا۔ قرآن مزے لے لے کر پڑھنا اللہ کو پسند ہے،
اچھی آواز اللہ کو پسند ہے۔ مشق کرنی چاہیے قرآن کو عمدہ آواز میں پڑھنے کی، اللہ کو سنانے کے لیے، بندوں کو سنانا، بندوں کو بھی سنانا ہے، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام اس لیے پڑھنا ہے کہ بندے اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی غلامی میں آ جائیں، یہ قرآن دلوں کے اندر اتر جائے۔ دل سے نکلا ہوا کلام زبان اس کا اظہار کرتی ہے، اثر دل سے نکلتا ہے۔ یہ قرآن سینے میں ہو، دل میں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تیرا مقام وہی ہے جہاں آخری آیت کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یہ صاحب قرآن ہے جو دن میں کوئی اس قرآن پر عمل کرتا تھا اور راتوں کو اس قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ قرآن قیامت کے دن جھگڑے گا اللہ تعالیٰ شانوں کے دربار میں، اس کا جھگڑنا بھی عجیب ہوگا۔ میں سوچتا ہوں یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مخلوق تھوڑی ہے۔ کتنی حسین شکل میں آئے گا کل قیامت کے دن، آئے گا چلتا ہوا، سب دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اتنے حسین شکل میں، اور آ کر اللہ کے سامنے آ کر کہے گا کہ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ مجھے میری تلاوت کیا کرتا تھا راتوں کو، دن میں مجھ پہ عمل کرتا تھا اور راتوں کو میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تیری سفارش قبول ہے۔ تو یہ قرآن عظیم الشان بندے کا کرواتا ہے اکرام، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شانوں اس کو عزت عطا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جسم کی خوراک تو 4 عناصر سے آئی اور انسان کی روح کی خوراک آسمانوں سے آئی، اور وہ مادی نہیں ہے، وہ روحانی ہے، وہ غیر مادی ہے۔ یہ اللہ کا کلام اپنے اندر نور رکھتا ہے، یہ اس کے الفاظ نور ہے۔ اس نور کو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اٹھا لے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا میں جنت کی کوئی چیز اللہ نہیں چھوڑے گا، حجر اسود اٹھا لیا جائے گا اور قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ صبح کو آ کر دیکھیں گے، قرآن پاک کو دیکھیں گے کہ تو صفحات ہوں گے، ان میں حروف ہوں گے ہی نہیں۔ تو قرآن نور ہے، یہ جو تلاوت کرتا ہے انسان، یہ انسان کے سینے کے اندر نور پیدا کرتا ہے،